اب رہا طالبان کا تعلق، طالبان کس مسلک کے ہیں؟ تو ان میں اکثریت جو ہے وہ حنفی مسلک اور اہل سنت و جماعت کی ہے۔ ہمارے پیر و مرشد ملا عمر کو ملنے کے لیے افغانستان اپنی گاڑی پہ گئے تھے جب حالات ٹھیک تھے، تو جس حجرے میں ملا عمر رہتے تھے اس حجرے کی چوکھٹ پہ باہر لکھا ہوا تھا، یا داخل الدار سلم علی النبی المختار۔ اے حجرے میں داخل ہونے والے نبی مختار کے درود پڑھ کے پھر حجرے میں داخل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ کافی دنوں سے کچھ مصروفیت کی وجہ سے ویڈیوز بھی نہیں لگا سکا، اور دوست بھی بار بار مختلف ٹاپکس پہ کہہ رہے تھے کہ آپ ویڈیوز لگائیں، اور میں ویڈیو نہیں دے سکا۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے یہاں اہل سنت کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کی حمایت کریں یا نہ کریں۔ کئی جگہ پہ میں نے دیکھا ہے ہمارے دوست جو ہیں وہ اسلام کی اس عظیم کامیابی پہ والہانہ طور پہ اسے ویلکم کر رہے ہیں، جو کہ ایک عین شرعی حکم کے مطابق اور اسلام کی چاہت اور محبت کے مطابق بالکل درست کر رہے ہیں۔ وہاں پہ کئی دوستوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ کیا طالبان جو ہیں وہ سنی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، مسلک کے حوالے سے ان کے کیا معاملات ہیں۔ تو میں دو تین چیزیں اس ویڈیو میں آپ کے حوالے سے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ دوستوں کو یہ کنفرم ہو جائے کہ مسائل کیا ہیں اور ہیں بھی نہیں ہیں، عقیدے کے حوالے سے کیا معاملات ہیں، بحیثیت مسلمان کیا معاملات ہیں، اور اصل کہانی کیا ہے۔ کچھ دوست یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ طالبان کی جتنی کامیابی ہے یہ ابھی امریکہ کا اپنا سیٹلمنٹ ہے، اور یہ تمام امریکہ نے سارا معاملہ جان بوجھ کے کیا اور یہ کیا اور وہ کیا ہے، جبکہ لبرل طبقہ اس کو اسی طرح کہہ رہا ہے کہ یہ امریکہ کامیابی ہے اور یہ طالبان کامیابی نہیں ہے۔ اسلام کامیابی اس طرح نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے۔ آئیے اس پوری ویڈیو میں آپ کو ان دو تین چار نکات پہ اپنے حوالے سے اور لیٹسٹ انفارمیشن کے حوالے سے تجزیہ کریں۔ دیکھ لیجئے کافروں پر حرب جب افشا ہوئے، آپ کی جنگی مہارت دیکھ کر حیران ہوئے، ان کو کیا معلوم وہ اللہ کا شاہکار ہے۔ میرے آقا دشمنوں کے واسطے کرار ہے، وہ مجاہد وہ غازی وہ سپاہ سالار ہے۔ بنتے ہیں یا کس سے ہیں، تو کافی لوگ اس حوالے سے سوالات و جوابات بھی کر رہے ہیں، تو کئی کو خیر کلیئر بھی ہو گیا مختلف ویڈیوز کی وجہ سے، لیکن پھر بھی میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ان کو طالبان لفظ جو ہے یہ اسٹوڈنٹ سے نکلا ہے، طالب علم کہتے ہیں، اور ان تمام زیادہ اسٹوڈنٹس کو پشتوں میں طالبان کہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ ایک گروپ تھا جو اکوڑا خٹک سمیع الحق صاحب کے یہاں سے حقانی صاحب کے، اور پھر سمیع الحق حقانی کی اور حامد حقانی اب ان کی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اسے حقانی گروپ کہتے ہیں، اور پھر ان کے شاگرد تھے جناب محترم ملا محمد عمر اور ان کے رفقا۔ لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملا عمر اس سے پہلے بھی ایک مسجد میں امام مسجد کے فرائض بھی انجام دے چکے تھے افغانستان میں، تو اس وجہ سے ان کا سٹیٹس تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن بہرحال اس کے باوجود وہ سمیع الحق صاحب کے معتقدین میں سے اور ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ معاملات یہاں سے آگے چلتے گئے، اور پھر یہ ایک طالبان کی صورت میں افغانستان میں تو یہ نہیں کہوں گا کس کی سپورٹ سے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس کی سپورٹ سے وہ پھر لانچ کیے گئے، پھر وہاں پہ انہوں نے اپنی حکومت قائم کر دی۔ یہ جو حکومت قائم کی گئی اس میں پھر طالبان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ اس پورے علاقے پہ حکومت کریں۔ طالبان جو بنیاد پرست جانے جاتے ہیں انہوں نے کیا کیا، آپ سب کے سامنے میں ویڈیو میں ٹائم ضائع نہیں کرتا۔ اس کے بعد ریویون ہوا، اور پھر آپ کو ایک وہ وقت جو اکثر میں اپنی ویڈیو میں سناتا ہوں، آج سنانے کا وقت ہے، کہ ہمارے علماء کو مشرف نے بھیجا کہ آپ جائیں ملا عمر کو سمجھائیں، تو ملا عمر نے کہا بش کہتا ہے کہ میں تمہیں پتھر کے دور میں بھیج دوں گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قرآن کے مطابق عظیم شان نے، آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو، تو اب بتائیں میں اللہ کا فرمان مانوں یا بش کا مانوں؟ تو اس پر پھر وہ ہمارے علماء خاموش ہو گئے۔ بڑی سمجھایا انہوں نے کہ آپ اسامہ دے دیں، یہ کر دیں، وہ دیں، احمد الزواری کو دے دیں۔ مختصر آج نہ احمد الزواری رہے، نہ آج اسامہ بن لادن رہے، نہ آج ملا عمر رہے، لیکن وہ جو انہوں نے داغ بیر رکھی تو اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوا، اور پھر وہی ہوا کہ آج خراسان کے اس علاقے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا خراسان اس نقشے کے مطابق
افغانستان کا علاقہ پتیکا اور ہمارے قبائلی علاقوں میں آتا ہے، تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے آخری 2 لشکر غزوہ ہند کے لیے نکلیں گے۔ تو یہ آج فتح ہوا۔ اب اس فتح کی ایک لمبی کہانی یہ ہے کہ امریکہ جو ہے بش کے دور میں انہوں نے پالیسی اڈاپٹ کی کہ ہم اپنا یہاں پہ $1000 لگا چکے ہیں اور یہاں رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ امریکہ مڈل ایسٹ میں اور خاص کر یہ تاجکستان، ازبکستان، ان ریاستوں میں ڈائریکٹ تجارت داری کر رہا تھا۔ اب اسے چائنا کا توڑ چاہیے تھا تو اس کے لیے بھی انڈیا تھا، کشمیر تھا۔ تو امریکہ نے اپنی پالیسی پہ غور کیا کہ افغانستان میں ہم فضول میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھیے امریکہ اپنے خرچ وہیں سے پورے کرتا ہے۔ افغانستان کی معدنیات کو لوٹ کر امریکہ نے اپنے خرچ پورے کیے اور اب وہ وہاں سے نکلنے چاہتا۔ 2018 میں پاکستان کو میسج دیا کہ آپ ہمیں یہاں سے نکالنے کے لیے انیشیٹو لیں۔ تو اس سے پہلے پاکستان نے ملا ظہیر برادر جو آج وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں یا متوقع ہیں، ان کو قید کر کے بڑے اچھے طریقے سے رکھا تھا۔ انہیں پتہ تھا آج ہم انہیں قید کر رہے ہیں، کل یہ ہمیں کام آئیں گے۔ تو پھر ان کو یہاں سے اٹھا کے قطر بھیجا، قطر دفتر کھولا گیا، نیگوسیشن ہوئی طالبان نے، لیکن یہ اپنے موقف پہ قائم رہے۔ آخر مذاکرات کے بعد معاملات حل ہو گئے اور امریکہ یہاں سے نکل گیا۔ امریکہ بھاگ کے گیا ہے، امریکہ سیٹلمنٹ کے ذریعے نہیں نکلا۔ ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر امریکہ رکتا تو طالبان کامیاب نہ ہوتے، لیکن اس صورت میں امریکہ کو مزید نقصان ہوتا اور یہ نقصان ہوتے ہوتے کسی حد تک چلا جاتا جہاں شاید امریکہ اتنا نقصان برداشت بھی نہ کر سکتا۔ تو یہ اب امریکہ کی کامیابی طالبان کی کامیابی ہوئی۔ رہی مسلک کی بات جو اس ویڈیو کا اصل موضوع ہے، تو مسلک اہل سنت حنفی بریلوی مکتبہ فکر افغانستان میں سب سے زیادہ ہے۔ افغانیوں میں سب سے زیادہ سیفی حضرات ہیں، پیر سیف الرحمن جو سیفی حضرات کے بانی ہیں ان کے زیادہ متقدین ہیں ان میں۔ اسی میں آپ کو یہاں پہ عظیم درگاہیں ہیں، یہاں پہ مزار شریف کی حاضری آپ کو ملے گی، مختلف مزارات ملیں گے۔ مولا علی کا مزار جو نجف اشرف میں ہے، اسی کی دوسری روایت یہ ہے کہ مزار شریف جو کہ افغانستان میں جلال آباد کے ساتھ ہے، تو یہ ان کی روایت یہ ہے کہ نہیں مولا علی کا مزار یہ ہے۔ تو اس طرح وہ مزار وہاں پہ ہے، اس طرح ہزاروں مزارات وہاں پہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے غزنی کے ہی ایک قبیلے اجویر میں حضور قبلہ محمد علی پیر سید محمد علی اجویری المعروف داتا علی اجویری سرکار بھی وہیں سے آئے تھے۔ اجویر وہاں پہ ہے، یہاں پہ نہیں ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ کی سرزمین ہے اور طالبان 90% جو ہیں وہ اسی کو مانتے ہیں۔ اب ان میں یہ جو لیڈرشپ تھی تھوڑی سی یہ دیوبند کے ساتھ تھی، لیکن اب وہ بھی بیک اپ پہ چلی گئی ہے۔ تو اب اور سب سے اہم بات کہ افغانستان میں مسلک ڈسکس ہی نہیں ہوتا، یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ وہ جہاد کے لیے نکلے ہیں، ایز اے مسلمان نکلے ہیں، ان میں اہل حدیث بھی ہیں، ان میں اہل حنفی بریلوی بھی ہیں، دیوبند بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں۔ الغرض کئی موقعوں پہ تو آپ سن کے حیران ہوں گے، اہل تشیع کے لوگ بھی ان کے ساتھ چلے ہیں، جو کہ فارسی بان کا ایک گروہ تھا جو ان کے ساتھ چلتا رہا۔ بعد ازاں رستم اور ان دوستم کے ساتھ، دوستم جو ترکی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اہل تشیع بھاگ گئے اور باقی جتنے سنی مکاتب فکر ہیں یہ سارے کے سارے طالبان کے ساتھ ہیں اور کھڑے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا رہا؟ ہمارا مسئلہ یہ رہا، یہاں پہ ایک اخبار مسلک دیوبند نے شروع کی اور اس کا نام رکھا ضرب مومن، اور وہ ہر گلی محلے میں طالبان کی پرچار کرتی رہی۔ یوں طالبان کا جو سپوکس مین تھا پاکستان میں وہ مسلک دیوبند تھا، اور یہ کوتاہی مسلک بریلوی کی اپنی ہے، اس میں کسی اور کا قصور نہیں۔ آپ ان کے سپوکس مین کیوں نہیں بنے؟ آپ سپوکس مین بنتے تو آج آپ کے لوگوں کو پتہ ہوتا کہ یہ مسلک حنفی بریلوی ہیں، یہ ذکر اذکار کرنے والے لوگ ہیں، یہ اولیاء اللہ کی ان کو ماننے والے لوگ ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ طالبان کی خوشی کو بھرپور خوشی کے ساتھ اپنائیں۔ پہلے تو وہ حنفی بریلوی ہیں، اگر وہ حنفی دیوبندی بھی ہو، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ کفر اور لبرل کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہوں ان کو سپورٹ کیا جائے، اور اس کفر اور لبرل کے مقابلے میں وہ پیغام جو خادم حسین رضوی آج پاکستان میں دے کر چلے گئے کہ آئیے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، یہ پیغام طالبان لے کر نکلے ہیں، تو ظاہر ہے ہم سب کو ان کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ میں طالبان کا اس بات کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ ان کا ایک وفد حضور امیر المجاہدین کی دعا کے لیے حاضر ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ طالبان کو بہت زیادہ کامیابیاں عطا فرمائے۔ طالبان دو طرح کے ہیں، ایک پاکستانی طالبان، ایک افغانستان کے طالبان۔ جو افغانستان کے طالبان ہیں وہ صحیح العقیدہ سنی حنفی ہیں، ٹھیک ہے، سنی ہے وہ،
ویسے ہی سنی جیسے ترکی والے سنی ہیں، جیسے پاکستان والے سنی ہیں۔ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی افغانستان سے ہی ہے، سیفی سلسلہ بھی افغانستان کا ہی ہے۔ افغانستان سنی ریاست ہے، سنی ملک ہے۔ اچھا، یہ ضرور ہے کہ وہ ان کے مطلب وہ کیا نام ہے، کوئی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر یوں نہیں ہے کہ وہاں تک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اس طرح سے پہنچ نہیں سکیں، لیکن بہرحال وہ خانقاہوں والے، گدیوں والے، درباروں والے، مزارات والے سنی ہیں۔ یہ جو پاکستانی طالبان ہیں یہ دیوبندی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مزارات پہ اور مسجدوں پہ دھماکوں میں، بم دھماکوں میں، مسلمانوں کو مارنے میں، یہ سب چیزوں میں۔ تو یہ فرق ہے۔ یہ جو افغانستان کے مسلمان ہیں یہ سنی مسلمان ہیں، ان کے اگر آپ وہاں دیکھیں بھی تو یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہوتا ہے، سب چیزیں۔ اور جو ملا عمر جب پاکستان ان کے نمائندے آئے تھے، جب یہ نیو میمن مسجد بولٹن مارکیٹ، اس میں آ کر جب ایک اسلامی کانفرنس ہوئی تھی تو انہوں نے اس میں کہا تھا کہ آپ لوگ ہم پر کچھ لوگ دیوبندی ہونے کا الزام لگاتے ہیں، جبکہ ہم وہ ہیں جنہوں نے عالم اسلام کو ہیرے دیے۔ آپ کے اہل سنت کے امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی افغانستان کے ہیں، اور احمد شاہ ابدالی، یہ سب حکمران بھی افغانستان کے ہیں جو اسلام کے ہیرو ہیں۔ تو ہمارا دیوبندیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ وہ کہہ کر گئے۔ اور ملا عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جب بابا جان امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے جب میں ملاقات کے لیے گیا تو ان کے دروازے پہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آویزاں تھا۔ تو یہ مسلمان ہیں، صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، افغانستان کے طالبان۔